اسی بنیاد پر میرے پیارے محبوب کے ابا جان بھی مومن، میرے محبوب کی والدہ بھی مومن مومنہ، فکر کے مسلمان، کس کے مسلمان ہیں؟ فکر کے مسلمان ہیں۔ دودھ پلانے لگی تو کمی والے نے دودھ پی لیے۔ لیکن میں یہ بات بھی بیان کرنا چاہوں گا، جو بھی رات منائے جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ ابو جہل کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی تفصیل بیان کرتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابی لہب کا نام لے کر فرماتے ہاتھ پاؤں شبد ہو جائے، ٹوٹ جائے۔ کے خلاف زبان کھولتا ہے تیری ہلاکت ہو جائے۔ وہ ابو لہب آمنہ کے بعد مدینے کے تاجدار کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے، سلیمان کو آزاد کر رہا ہے، مگر بھتیجا سمجھ کر، عبداللہ کا بیٹا سمجھ کر، اپنا پوری رشتہ سمجھ کر اس بنیاد پر خوشی کر رہا ہے، میرا بھتیجا آیا ہے، میرے بھائی کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس نے خوشی کا اظہار کر کے غلاموں کو آزاد کیا۔ جب وہ مر گیا، پوچھنے والوں نے پوچھا، خواب انہیں ملا، پوچھا غلام مدت مزید گزر گئی کبھی والے کی دشمنی کرتے ہوئے، بتا کیا حال ہے تیرا؟ کہنے لگا تجھے دن کو بھی عذاب ہوتا ہے، رات کو بھی عذاب ہوتا ہے، ہر وقت عذاب سے مبتلا رہتا ہوں، مگر ہفتے کے بعد جب سوموار کا دن آتا ہے، کبھی والے کی پیدائش کا دن آتا ہے، ولادت محبوب کائنات کا دن آتا ہے، سوموار کے دن جس انگلی سے زلیخا کو آزاد کیا تھا، اللہ اس سے پانی بھی دے دیتا ہے، عذاب بھی کم کر دیتا ہے۔ فرمایا عذاب بھی کم کر دیا جاتا ہے، پانی بھی دیا جاتا ہے۔ یہ کافر کی ہے حالت، کافر نے نبی پاک کا میلاد بنایا، پانی بھی ملتا ہے، عذاب بھی کم ہوتا ہے۔ جب مومن میلاد مناتا ہے، زیارت مصطفیٰ بھی ہوتی ہے، جنت بھی عطا ہو جاتی ہے۔ میلاد منانے سے زیارت ہوتی ہے، کام ہوتی ہے، کام ہے۔ میں کہا تیرے ابا کی کتاب ہے، کون ابا؟ میں نے کہا اپنی سند چیک کر، اگر بے سندا اگر بے سندا ہے تو سند والی بات کیوں کرتا ہے؟ سند پر سند اس پہ لکھا ہے فلاں استاد، اس کا فلاں، اس کا فلاں، اس کا فلاں۔ آخر میں جا بات کی تھی تو محدث سے اول شخص سند پہ ہوتی ہے نا سیکھنا، وہ شاہ ولی اللہ لیتے ہیں، جو بندی کہتے ہیں ہمارا ہے، بریلی کہتے ہیں ہمارا ہے، اہل حدیث کہتے ہیں وہ سب کا ہے، وہ لکھتے ہیں۔ کس طرح لکھتے ہیں یار؟ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا درر الصغیر میں لکھا ہے، جو عربی میں لکھی شاہ ولی اللہ واجب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اب اردو ٹرانسلیٹ بھی ہو گیا، ایک طرف عربی دوسری طرف اردو پڑھ لیا گیا۔ کتاب کا نام کیا بتایا ہے؟ کچھ بولیے۔ درر الصغیر، دال پیش رے دھر، رے کو شیر سے ملا ہے، درر الصغیر یہ کتاب کا نام ہے۔ مصنف کا نام کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں میری بات نہیں، میرے ابا جان کی بات ہے، شاہ ولی اللہ حسان کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بنایا کرتے تھے، اور میلاد بھی خوش نہیں ہوتا تھا، بڑا لنگر بنا کر میلاد منایا کرتے تھے۔
جب مداد بنایا کرتے انسان ایسا کیا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ یہ دلوں کو بدلنے کرتے ہیں کبھی غریبی کوئی لنگر بنانے کا سامان نہ ملا تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں شاہ الرحیم معطر کے میرے رحمت اللہ تعالیٰ نے بھولے ہوئے چھوڑے لیے چنے لیے اور وہ نبی کریم کے میلاد میں بطور لنگر تقسیم کر دیے لنگر تقسیم ہو گیا میلاد مکمل ہو گیا فرماتے مجھے بڑی شرمندگی تھی کتنا بڑا دربار اور کتنا حکیم نظرانہ لیکن کی پریشانی میں آنکھ لگ گئی وقت جام اٹھا سویا تو کیا دیکھتا ہوں آمنہ کے لحاظ کی تکلیف لگی ہوئی ہے صحابہ کرام کا کلمہ لگا ہوا ہے مجھ غریب کے چھوٹے بھی درمیان میں پڑے ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر وہ چھوٹے تقسیم کر رہے جو میلاد میں تقسیم ہوئے تھے اب آپ کے دیر میں جائے گا کہ شاہ ولی اللہ سے پوچھ تو لیں شاہ ولی اللہ تیرے ابا نے انڈیا میں میلاد منایا آمنہ کا دار خود حضرہ مدینہ میں جلوہ کر اتنا دور کا سفر کبھی والے کو کیسے پتا چل گیا میرا غلام میلاد منا رہا ہے میں نے کہا کر کے نہ کھاتے اکر کی گولی کھا اللہ کا قرآن پڑھ میرا رب فرماتا ہے نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم میرا نبی مومنوں کی جان میں بھی زیادہ قریب ہے مومنہ کی جان کے لیے ایک جسم ہر مومن کے قریب کیسے جسم ایک جسم مومن بہت ہے کس سے جسم کے قریب ہے فرمایا ذرا غور تو کرنا اقرب الیہ من حبل الورید اللہ جسم سے بات اللہ قسم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ کریمہ ہماری طرح کی سنبھالا نہیں ہے اس کا نور ہر ایک کے اشارت پہ بھی زیادہ قریب ہے اس کا علم اشارت سے زیادہ قریب ہے اس کی قدرت اشارت سے زیادہ قریب ہے میرا محبوب مدینے سے چل کے یہاں ڈھونڈار والوں کو جسم کے قریب ہونا اپنا نہیں دکھا رہا بلکہ بنا میرا نبی اتنا قریب ہے میرا محبوب گنبد حضرہ میں ہے نور مصطفیٰ ہر مومن کے قریب ہے علم مصطفیٰ ہر مومن کے قریب ہے تصرف مصطفیٰ ہر مومن کے قریب ہے کہتا ہے نہیں تم تو کہتے ہو کہ حضرت بھی ہیں جہاں موجود میں نے کہا الزام مت لگائیے سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ نبی پاک کو کرے حضرت ان پر جہاں آ گئے ہیں سنی اس چیز کے ظاہر ہے اگر کسی آسان سے آپ متصر ہوں اور وہ کہہ گیا ہو کہ حضرت بھی ہے یا موجود تمہیں اس پر نظام ہے نا سنیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے سن میرے مصطفیٰ آمنہ کلام فرماتا ہے ان اللہ تعالی رفع علیہ الدنیا فانا انظر الیہا وَإِلَى مَا هُوَ قَائِمٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّي هَٰذِهِ میرے پاس پیغمبر اکرم نے فرمایا بے شک رب کائنات نے میرے سونے سے سارے پردے ہٹا دیے ہیں آج سے لے کر قیامت تک کی دنیا کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں جس کے سامنے پوری کائنات ہتھیلی کی مانے دو وہ جائے گا تو کہاں آئے گا تو کہاں لہذا میرے محبوب کا قرب یہ ہے بیٹھے مدینہ المنورہ میں ہے نظر ہر ایک غلام پر ہے نظر زندہ تھا تو دیکھتا تھا مر گیا تو نہیں دیکھتا زندہ تھا تو دیکھتا ہے مر گیا تو نہیں دیکھتا قربان جب سے پڑھانے والے
قربان جاؤں تیرے کہتے ہیں جناب زندہ ہوتا ہے تب دیکھتا ہے اب تو اللہ کا زندہ نہیں مر گئے مرنے کے بعد کیسے دیکھ سکتا ہے میں نے کہا کم عقل کر آپ کی کتابیں تو پڑھ لیا پڑھی ہوتی آپ سب اس فتاوا میں لکھتے ہیں مولانا صاحب سوال پوچھا گیا اس فتاوے میں کہ میری محبوب قبر میں زندہ ہے یا نہیں وہ جواب دیتے ہیں جس طرح دنیا میں زندہ تھے اس سے بھی اچھی زندگی قبر میں بدل بھی زندہ ہے روح بدل کے اندر ہے روح بدل کے اندر ہے لہذا وہ زندہ ہے جنازہ تو پڑا کیسے پڑا دنیا کے جنازے ہوئی ہم نے طلاق کا جنازہ کیونکہ جنازے سے کہنا پڑتا ہے اللہ مغفر لحینا و میتنا میتنا کہا جاتا ہے اللہ رضا میرے محبوب پر موت آئی ہے ان کے کوئی لیکن آئی ہے فقط آنی ہے تاکہ لباس پر شریعت کے تقاضے پورے ہو جائے پھر زندہ صرف خود زندہ نہیں کر کے دنیا کو زندگی بخش رہے ہیں دنیا والوں کو زندگی بخش رہے ہیں تو آگے کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی دیکھ رہے ہیں کل بھی دیکھ رہے تھے قیامت تک دیکھتے رہیں گے میں دنیا کو اندھیری کی مانت دیکھ رہا ہوں اندھیری کی مانت پتا جلا تو بجے حضرہ میں جلا کر شاپ الرحیم کا میلاد دیکھ رہے تھے فرما کے شاپ الرحیم میرے قریبا جب قریب آئے بڑا تو شرمندہ ہے کتنے بڑے پیارے پیغمبر کے بارگاہ میں نے چھوٹے پیش کیے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شاپ الرحیم گھبرایا کرنا ہم یاروں کا مال نہیں دیکھا کرتے یاروں کا پیار دیکھا کرتے ہیں تکبیر شاپ الرحیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی یہ کلمات کی کرنے والے علی اکرام نے مجھے بتائے شاپ الرحیم گھبرانے کی ضرورت نہیں ارے مال کی ہمیں ضرورت ہم مال دینے والے ہیں دینے والے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا منگتا تو ہے منگتا کوئی شام دکھا دو منگتا تو ہے منگتا کوئی شام میں دکھا دو جس میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو آتا ہے فقیروں پہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھتا خود بھی کرتے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا الرحیم گھبرایا نہ کر ہم جانوں کا مال نہیں دیکھا کرتے کتنا خرچ کیا ہے پیار کا پیار دیتے ہیں کتنے پیار سے خرچ کیا ہے اچھا میلاد منانے والے تو زیارت کروا رہے ہیں جس نے سرکار کی زیارت کی اس جنت میں جائے گے اللہ غنی میرے پیارے
جس کپڑے سے کملی والے کے ہاتھ لگ جائیں وہ نہیں جلتا، جس چہرے پر مصطفیٰ کی نظر پڑ جائے اور وہ مومن، وہ جنت میں کیسے نہیں جائے گا؟ وہ تو جنت میں جائے گا، نہیں جنت میں جائے گا ٹھیک ہوگا، علاج بھی مناؤ لیکن روزہ رکھ کے مناؤ۔ کیا کرو جی کہتے تو نہ لگایا اعتراض ہوتا نہیں ہوتا، جھنڈے نہیں لگانے، بالکل نہیں لگانے، میں رسید ہے، میں بھی نہیں لگاتا، تو بھی والا تو تم بھی نہیں لگاتا، لیکن ہم نے تو لگایا۔ میں نے کہا آپ میں سرگرم دکھاتا ہوں سیرت النبی کانفرنس کے بینر بھی لگے ہوئے ہیں، جھنڈے بھی لگے، اور پھر میں کئی مرتبہ یہ کہا کرتا ہوں دوستوں کو، میرے پیارے دوست، آج سے 3 دن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے گجرانوالہ میں جلسہ کیا، میں نے جس بندے کے ہاتھ میں دیکھا جھنڈا لہرا رہا، کیا لہرا رہا؟ جیو کا ایک ادارے میں جھنڈا لہرا رہا تھا۔ میں بھی سوچ رہا تھا، لوگ بھی سوچ رہے تھے کیا نہ کہ بیچارے تو مر گئے، بیچ کر کے نبی کی آمد پر جھنڈا نہ لگاؤ، فضل الرحمان کی آمد پر جھنڈا کیوں لگایا گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جھنڈے اس لیے ملائے کہ ان کی آمد سے خوش ہو گئے ہیں، ہم پارٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہمارا اس پارٹی کے تعلق ہے۔ میں نے کہا چاہے یہی تو تصور ہم پہ بھی کر لے، یہی سے آج ہم پہ بھی کر لے، جماعت پر دلالت کرتا ہے، میرا سب سے جھنڈا میرے مسلک کے اہل سنت کی دلالت ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں یہ جھنڈا دوں گا، لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ اس جھنڈے والی پارٹی کا ہے۔ میرا بھی تو جھنڈا ہے کہ میں بھی اس پارٹی والا ہوں، اس پارٹی والا ہوں۔ میں تو فضل الرحمان گروپ کا ہوں، تو کس گروپ سے تعلق رکھتا ہے؟ میں نے کہا مجھے ایک بات بتائی گئی ہے، نواب صدیقی ڈاکٹر بخاری صاحب بلیا میں لکھتا ہے کہ جب آمنہ کا لال پیدا ہوا اللہ نے 3 جھنڈے بھیجے، 3 جھنڈے بھیجے، کہاں سے آئی؟ ٹیکسٹائل ملز تو نہیں تھی، ملزوں سے بنے ہوئے نہیں، کھٹی کے بنے ہوئے نہیں تھے، کس کے بنے ہوئے تھے؟ فرمایا میں نے جنت سے۔ یہ جنت کی معاملہ ہے، میرے نبی کی آمد کے جھنڈے جنت سے آئے، ہاتھ کس کے پکڑوائے؟ جبریل امین کے، فرمایا جا زمین پہ لگا کے اب یہ کسی نے پوچھا کہ مولا تجھے جھنڈے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ جبریل سے لگوانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ جاننا چاہوں گا کہ لوگ اعتراض کریں گے، یہ کہے گا توحید والا تو میں ہوں، خدا بھی جھنڈے لگا رہا تھا، میں بھی جھنڈے لگا رہا، خدا بھی آمد مصطفیٰ پہ جھنڈے لگا رہا تھا، لگوا رہا تھا، میں بھی آمد مصطفیٰ پہ جھنڈے لگا رہا ہوں۔ لہذا جھنڈے لگوانا آمد مصطفیٰ پر رب کی سنت ہے، جھنڈے لگانا جبریل امین کی سنت ہے۔ اچھا شرک ہے، جھنڈا شرک؟ تیرا خدا کس ماں سے پیدا ہوا ہے تو اس پہ جھنڈے لگے تو میرے نبی کی آمد پہ بھی جھنڈے لگے، لیکن ثابت ہو گیا میرا خدا تو وہ ہے کہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ارے خدا تو جب شرک کی تعریف نہیں آتی تو یہ شین ریت کا کچھ میرا نبی اس لیے آیا ہے کہ شرک کو مٹا دوں، شرک کو، دنیا کو توحید کا متوالا بنا، مسلمان بنا دوں۔ جھنڈے کس نے لگائے؟
زمین میں لگوائے کس نے؟ لکھا کس نے؟ نواب صدیق اظہر بھوپالی نے. کہاں لکھا ہے؟ الشمام میں. پتا چلا جھنڈے لگانا کوئی جرم نہیں، خوشی کا اظہار ہے، پارٹی کا اظہار ہے، پارٹی کا. چلو یار جھنڈے لگا دو، یہ مٹھائی تو نہ بانٹو، حلوہ یہ نہیں بیٹھو، تقسیم نہیں کرو. کیوں؟ کہاں لکھا؟ میں نے کہا یار تو نے نہیں پڑھا مگر میں نے پڑھا ہے، قرآن میں لکھا ہے. کہاں لکھا ہے؟ اوہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، عرض کر دیا مولا بغیر باپ کی تیرا پیغمبر جنم دیا ہے، کوئی منہ میٹھا تو کروا دینا، بھوک لگی ہے. میرے رب کائنات نے فرمایا خذی الیک من جذعۃ النخل. پیاری مریم یہ خوش کو کھجور کا تنا میرے ساتھ ہے، کھینچنا ذرا ان کو اپنی طرف. جب کھینچا روتا بنتا ترو تازہ کھجوریں لگے مریم کی گود میں آ لگی. آپ کھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ آیت نازل کرتے ہیں رب کائنات نے فرمایا پیغمبر عیسیٰ کی آمد پر کھجوریں پالنا خدا کی سنت ہے، لہذا آمنا کے لال کی آمد پر بڑی مٹھائی بانٹنا یہ مومن کا طریقہ ہے. تقسیم کرو کھاؤ. مگر دیکھو مگر کا کیا ہو، کبھی مگر کا کبھی چوکے چنا. ہاں ہاں یہ دن عید نہ بنا، یہ دن کیوں کہتے جہاں عید ہوتی ہے وہاں نماز بھی ہوتی ہے، وہاں خطبہ بھی ہوتا ہے. تمہاری اس میلاد کی عید پر نہ نماز ہے نہ خطبہ. میں کو افسوس اتنا جاہل تمہیں نہیں سمجھتا، تمہیں جتنے نکلے ہو. عید الفطر ہے، عید ہے مگر نماز بھی ہے، خطبہ بھی ہے. عید الاضحیٰ ہے، وہاں نماز بھی ہے اور خطبہ بھی. حج کا دن بھی عید ہے، وہاں نماز بھی ہے اور خطبہ بھی. لیکن یہ تین عیدیں ہیں جہاں نماز اور خطبہ دونوں چیزیں ہیں. صرف یہ عیدیں تو نہیں، چوتھی عید جمعہ بھی ہے، ورنہ جمعہ کی عید بناتے ہوئے نماز بھی ہے اور خطبہ بھی ہے. چار عیدوں پر نماز بھی ہے اور خطبہ بھی ہے. ذرا قرآن پڑھیے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب قرآن کی یہ آخری آیت نازل ہوئی، قرآن مکمل ہو گئے، قرآن مکمل ہو گیا. یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، ایک عید تمہارے پاس ہے، اگر ہمارے پاس ہوگی تو ہم عید کا دن بنا لیتے، ورنہ ہمارے پاس دو عیدیں ہیں، ایک قرآن کی تکمیل والی عید، دوسرا عرفات کے میدان والی عید. ایک عید کے ساتھ خطبہ بھی ہے، نماز بھی ہے. تکمیل قرآن والی عید کے ساتھ خطبہ بھی کئی جماعت بھی. جہاں وہاں رہ جائے تو ایک اور ہے مگر عید ہے. صرف عید نہیں، بقیہ عیدیں بھی عید کے صدقے. اگر سرکار نہ آتے تو یہ عیدیں اچھا نہیں یاد مناؤ. وراثت تو اس پر کوئی ہر سال تو نہیں نہ پیدا ہوا، یہ ہر سال میلاد مناتے ہیں. ہر سال میں نے کہا جب میں نے قرآن میں پڑھا ہے اچھا کام جب بھی ہوتا ہے اچھائی پلٹ پلٹ کے آتی ہے. اچھائی قرآن پڑھ دوں کہیں دوسرے میلاد میں تو نہیں ہے کہ لال گلابی کے مکھ
دیا نا، کہتے ہیں کہ عید مناؤ، آپ کا آن کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، جنم ہوا ایک دفعہ ہو گیا، عید ایک دفعہ ہو گئی، عید میں نے کہا مولانا قرآن نہیں پڑھا تم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن ہے، جس میں کیا تیرا قرآن ہے، اس مہینے کو کتنی عظمت ملی، فرمایا تو نفل پڑھے گا میں ثواب فرضوں کا عطا کر دوں گا، نفل پڑھنے والے کو ثواب فرضوں کے برابر مل جاتا، یا اللہ پورے رمضان میں قرآن نازل ہوتا رہا، فرمایا نہیں اللہ انزلناہ فی لیلۃ القدر، پورے مہینے میں قدر والی رات ہے جب نازل ہوا، اس کا مقام کیا ہے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، اس ایک رات کی عبادت پھر بھی زیادہ ہے، پھر بھی مانا، لیکن قرآن ایک مرتبہ نازل ہوا، وقت ایک مرتبہ وہ رات آنی چاہیے تھی، ہر سال پلٹ کر کیوں آتی ہے، فرمایا یہ دستور ہے، اچھی یادیں بار بار آیا کرتی ہیں، قرآن لیلۃ القدر میں آیا، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے قدر والی رات اس میں آ جاتی ہے، میرے بھائی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے، میرے آمنہ کے ساتھ کی آمد کی برسات، آمد پر جو رحمت کی برسات ہوئی ہے، جب ربیع الاول آتا ہے رحمت کی برسات پھر ہو جاتی ہے، چلو یار منا لیا کرو، 23 سال نبی پاک نے اعلان نبوت کرنے کے بعد میلاد نہیں منایا، یہ منتظر ہے ہم سے آدھا کو کیا ہو گیا کہ ہر سال میلاد، قرآن رسول نے نہیں منایا، ابو بکر سے تم بڑے عاشق آ گئے ہو، عمر سے بڑے عاشق آ گئے ہو، عثمان سے بڑے عاشق آ گئے ہو، علی سے بڑے عاشق آ گئے ہو، انہوں نے نہیں منایا تم منا گئے ہو، تم بس یہ الزام لگا صاحب، کیوں؟ میرا نبی بھی میلاد مناتا تھا، صحابہ بھی مناتے تھے، کس طرح مناتے تھے، کہاں لکھتا ہے، حدیث میں لکھا ہے، سنتے ہیں حدیث، میرے پیارے محبوب بخاری کی حدیث ہے، میرے پیارے محبوب کریم نے سوموار کا روزہ رکھا ہوا تھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، فرمایا الیوم الذی ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی ہے، جس تاریخ کو میری ولادت ہوئی، جس دن کو میری ولادت ہوئی، ہر میں ہفتے میں اس میں روزہ رکھتا ہوں، مہینے میں 4 روزے رکھے، اور 4 دفعہ نبی پاک نے اپنا میلاد خود منایا، پر آپ نے روزہ رکھ کے منایا، صحابہ نے روزہ رکھ کے منایا، مدینہ المنورہ تجھے لے جائے، جب سوموار کا دن آئے گا شام کے وقت مکہ المکرمہ میں نیت پر خان لگ جائیں گے، مدینہ المنورہ میں نیت پر خان لگ جائیں گے، ہم سوچیں گے یہ کیوں لگا رہے ہیں، مختلف کھانے کیوں رکھ رہے ہیں، وہ کہیں گے یہ میلاد کا دن ہے، اس کا دن ہے، آج بھی روزہ رکھا جاتا ہے، آج بھی تم بھی روزہ رکھو، کس نے بات کیا صحابہ نے، میں نے کہا میں صحابہ کا پابند نہیں ہوں، میں صحابہ کا پابند شریعت پر، قرآن پر، میرے آنے سنا حج البیت کے معنی استطاع، جس سے طاقت ہے وہ بیت اللہ کا حج کرے، جس سے طاقت ہے وہ بیت اللہ کا حج کرے،
میرے معبود نے یہ آیت نازل ہوئی تو غلاموں کو فرمایا مبارک ہو تمہیں تو اوپر حج فرض ہو گیا ہے، اوپر حج۔ اب نوجوان کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ خراب، میرے معبود خاموش ہو گئے۔ دوسری مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو مسلمانوں کو اوپر حج فرض ہو گیا۔ وہ نوجوان پھر کرتا ہر سال میرے پاس پیغمبر پھر خاموش ہو گئے۔ جب تیسری مرتبہ میرے محبوب نے فرمایا مسلمانوں مبارک ہو تو پہ حج فرض ہو گیا ہے، پھر وہ نوجوان کھڑا ہو گیا، ادھر وہ سوال کرتا ہے، ادھر جبریل امین بھی وہی سے دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے میرے محبوب کے غلاموں مومنوں، جب وحی نازل ہو رہی ہو، اللہ کا پاک پیغمبر کوئی حکم بیان کر رہا ہو، سوال نہ کیا کرو۔ اور اس پر میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابی اگر میں عام کر دیتا ہر سال میری امت پر واجب ہو جاتا، ہر سال حج میری امت پر، میں نے تمہیں بچانے کے لیے ہاں نہیں کی، پھر سوال کرتا رہا۔ اب حج فرض زندگی میں ایک مرتبہ ہے، حج کتنی بار فرض ہے؟ پکی بات ہے نا۔ 23 سال نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد گزارے، مگر سرکار نے ہر سال حج خود بولے نہیں کیا۔ ابو بکر نے ہر سال حج نہیں کیا، حضرت عمر نے ہر سال حج نہیں کیا، حضرت عثمان نے ہر سال حج نہیں کیا، حضرت علی نے رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حج ہر سال کیا۔ اگر آج کسی کو اللہ توفیق دے دیتا، مال بھی ہوتا ہے، صحت بھی ہوتی ہے، ہر سال حج کرنا شروع کر دے، میرے جیسا کوئی منٹر کھڑا ہو جائے کہ وہ بڑے حاجی نبی ہر سال حج نہیں کرتا تھا، صحابہ ہر سال حج نہیں کرتے تھے، تو کیوں ہر سال حج کر رہا ہے؟ پوچھے سے کٹ مارے گا، کہے گا خدا کا خوف کر، یہ تو کبھی والے کا کرم ہے کہ ہر سال حج نہیں ہونے ایسا کرنا ہے۔ ہر سال ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، منت مانو تو واجب ہے، منت پوری ہو جائے حج کرنا واجب ہے، اور ایک مرتبہ حج کرنا سنت بھی ہے، کیونکہ میرے محبوب کے عمل کے ثابت ہے۔ ہر سال حج کرنا فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، سنت بھی نہیں، نفل ہے، مگر ہندو پہ عمل کرنے والا ہر سال حج کرے پورا ثواب ملے گا۔ جہاں بولو خدا تم سارے مدینے رہ جائے نہ، پہلے آپ کہتی کہ تم سن نہیں آ رہے تو مولوی پتنی بڑا چکر دے کے آ رہا ہے، آؤ پیچھے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریم نے فرمایا حج البیت من استطاع، جسے طاقت ہے وہ حج کرے، وہ طاقت ہے وہ حج کرے، مگر انہوں نے فرمایا زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، منت مانے تو واجب ہے، سنت بھی ہے، مگر ہر سال حج کرنا نفل ہے، ہر سال حج کرنا ہر سال حج کرنا بھی منع کرے۔ کیوں؟ جب خدا نے منع نہیں کیا، مصطفیٰ نے منع نہیں کیا، صحابہ نے منع نہیں کیا، تو کون ہے منع کرنے والا؟ مطلق جدری علی اطلاق ہی، مطلق اپنے اطلاق سے جاری رہتا ہے۔ ہر سال کوئی شخص حج کر دے تو حج کا پورا ثواب دیا جائے گا۔ اس مطلق کو زندگی میں ایک مرتبہ مقدس کرنا نفلی صورت میں آپ برہان کو بالکل تم صادقین، اگر ہر سال حج کرے نفلی ہوگا، ہجو پہ عمل ہوگا، منع نہیں ہے۔ فاتح جفرا پہ عمل کر کے مصطفیٰ کی آمد پہ خوشی منائے تو کون سی دلیل ہے ایسے خوشی نہ مناؤ؟
نہیں مولوی دل کری سمجھ لینا منا لیا کرو مگر فرما لے چلے بھی لا لیا کرو ایسا خرچ کر کے مرچا نہ لائے مرچا کہ لادشی تو ان کو لگ جانی انہیں جاننا دینا ہے روشنی دینی پتر کی شادی ہو گئی سے تیرا مکان دلہن کی طرح سجیا ہو گیا اگر بکری والے کی آمد کی تعلیم سے میراث سے چار چڑیاں ڈر جان مرچاں ڈر جان ایسا غصے یہ غصے ہونے تو مولوی صدر رحمان پھانسی لٹکا جیسا پیو بھی حکومت رہے پتر بھی حکومت رہے 14 اگست سرکاری دفتر سے مرچاں کر دیا یہاں پر آج تک فتوا اور چلا پاکستان بات کے آمنا مدار سے بولنا پھول تو بلبل کا ترنم بنا ہو چمنے تہر میں کلیوں کا تبسم بنا ہو یہ ناکافی تو پھر میں بھی نہ ہو بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے نبض ہستی تفشا بعد اسی نام سے آمد ہوئی تو پاکستان مارے وجود میں آ لولا قدم اظہرت الربوبیت اگر تیرے معبود کو رب پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا میرے بھائی ذرا توجہ کر کہتا نہیں جسے نہ لگایا کرو پاکا رضی اللہ کو جنود نہ نکالا کرو کہاں لکھا ہے آپ سوچیں کہ بدل مولوی صاحب کو کہاں نہیں آتا یا کہاں کہہ دیتا ہے کہاں لکھا ہے آئیے پڑھنے مسلم باب الہجرت پڑھیں خدا کی قسم جب ہجرت کے موقع پر کمری والے مدینے میں پہنچے تو تھا بھی ربیع الاول تھی بھی بات اٹھانے مسلم مولانا مسلم 12 ربیع الاول میں نے کہا نوری نے لکھا ہے نیچے اچھی پہ نوری نہیں ہم نے مسلم ہی نہیں پڑھی نوری کون سے میں نے کہا یہی تو مار پڑ گئی ہے آگا بلا کل بلا للانا میں نوری پر بدعت کی 5 قسمیں لکھی ہیں پہلی واجب ہے پہلی بدعت ہے واجب ہے اور تو ہر بدعت کو برائی کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ذرا کا جنرے کو ذرا کا لائے وہ ناصرہ یا چھوڑو یا خرچہ یا خرچے میں سب دیکھا یہ شرط کی گردانیں ساری لیکن یہ بدعت ہیں بدعتی واجبات انا کا انا یہ انا کیا کرتا ہے نفر دیتا ہے
یہ نام کے قواعد ہیں، یہ بدعت ہے مگر واجبات، تصور تصدیق کی بات یہ بدعت ہے مگر واجبات ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے قرآن اور حدیث کے معنی سمجھ آتے ہیں۔ اور ہر وقت ذکر کے مدارس میں یہ پڑھایا جاتا ہے نصاب، یہ ہے بدعت مگر واجبات۔ کس نے لکھا ہے؟ علامہ نووی۔ کس نے لکھا ہے؟ علامہ۔ لہذا میرے موقع کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے گئے مدینہ المنورہ میں، جب پہنچے مدینہ المنورہ میں 12 ربیع الاول کا دن تھا، ربیع الاول کا چاند نظر آتا تھا، 12 ربیع الاول کی تاریخ بھی کبھی والا مدینے میں داخل ہو گئے۔ ابو بکر بھی ساتھ تھا، اونٹنی کے گلی والے سوار تھے، مدینے والوں کو میری مرحبا کہتا ہوں، استقبال کیا تو میرے ساتھ کیا، مکانوں کی چھتوں پہ بڑے بوڑھے بیٹھ گئے، ماں اور سے بھی بیٹھ گئے، بچیاں بچے بازار میں نبی کریم کی اونٹنی کے سامنے چل پڑے، ڈبکی بجاتی ہیں بجاتے ہیں اور پڑھتے ہیں طلع البدر علینا بدر علینا، طلع یطلع طلوع ہو گیا، البدر چاند علینا ہم پر، کہاں سے طلوع ہوا؟ من ثنیات الوداع، وہ مقام ثنیہ کی پہاڑیاں جہاں ہم مہمانوں کو الوداع بھی کرتے ہیں، آنے والے مہمانوں کو رسیو بھی کرتے ہیں، ان مقام بدائی سے چاند طلوع ہو گیا، بس کیا ہو گیا؟ ایسے نانا بچہ بس شکر علینا، آپ کے عہدے پر ہم پہ شکر واجب ہو گیا ہے، ماتا للہ دائی، وہ کسی اور سے نہیں بلاتا، جب بھی بلاتا ہے اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ جلوس نکالا ہوا ہے 12 ربیع الاول کو مدینے والوں نے مدینے کی گلیوں میں آپ کہاں والے جنازے پڑھ رہے، صحابیت کہتا ہے میرے گھر جلوہ قریب بننا ہے، دوسرا کہتا ہے میں سفر سے تھک گیا ہوں، لہذا میری محمود کی محاور اس کی گردن پہ ڈال دو، یہ عام جانور نہیں، نبی کی سواری ہے، جانتی ہے میں کس شہر میں بیٹھوں گی۔ فرمایا میں جانتا تھا کہ مجھ واپس کا ٹھہرا، میں نے کہا تھا بھوکا بھلا ہوا، لیکن جس اونٹنی پہ میں سوار ہو گئے وہ اونٹنی بھی جانتی ہے تم پر بادشاہ صدیوں پہلے مکان کے کون سا بنا گیا ہے جس شہر میں اچھا تم اونٹنی خرید کے آؤ چکوال سے اور راستے میں اونٹنی کی گردن پہ مہار ڈال دو کہ یہ ڈوڈیال پہنچ جائے گی، وہ ڈوڈیال پہنچے گی کہ چکوال پہنچے گی؟ وہ اس ماں کے گھر پہنچے گی جہاں رہتی تھی۔ یہ ہر جانور کی عادت ہوتی ہے، جس قلعے سے نکلتی ہے اسی پہ پلٹتی ہے، مگر تیرے محبوب نے فرمایا میری اونٹنی کی مہار گردن پہ ڈال دو، یہ وہ جانور نہیں جو اپنے قلعے سے لوٹتا ہے، اس کو پتا ہے کہ نبی کس دروازے سے جانے والا ہے، کس مکان کے شہر میں جانے والا ہے۔ ارے اونٹنی تجھے انہیں رہے آ گیا، کہیں کوئی فتوا نہ لگا۔ اونٹنی کہے گی فتوا لگاتا ہے تو لگاؤ، مولوی اگر بھوکا ننگا ہے تو میں گورنمنٹ نہیں، اگر اس کے گھر کوئی چیز ہے بے شک اس کو دور تراوے
کلو میٹر کے فاصلے پہ چھوڑ دے، اپنے قلعے پہ نہ آئے تو میں جواب دے دوں گی۔ جانور کی عادت ہے، وہ گلیاں بھی پہچانتا ہے کہ میرا گھر کس گلی میں ہے، دروازے کی رنگت بھی پہچانتا ہے، کسی اور کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا۔ کی گلی ہے نا، آپ کے سب دنیا وہاں چھوڑنے پہنچے اپنی اس دروازے پہ آئیں۔ یہ سیدھا دادا بدلا ہے، کون سا بدلا ہے؟ اپنے دروازے پہ آئیں گے کسی اور کے سارے دروازے بھی تھے، چیلے بھی تھے، نیلے بھی تھے۔ بکریوں تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرے مالک کا دروازہ؟ وہ کہتی ہے یہ ہماری چھٹی ڈش ہے جو کام کرتی رہتی ہے۔ ارے جانور پہچانے میرا دروازہ کون ہے؟ میں اپنے نبی کے دروازے پہ جاؤں، میرا بھائی نہ پہچانے کس دروازے پہ گیا ہوا ہے۔ فتوے سے فتوا، نہ جاؤ نہ جاؤ قبروں سے، نہ جاؤ نہ جاؤ قبروں سے، نبی کی قبر پہ نہ جاؤ۔ میں نے کہا بھائی میں مجبور ہوں، میرا وہ مالک ہے۔ اپنے مالک کے دروازے پہ جاتا ہے۔ میرے پیارے محبوب کی اونٹنی پہلی مرتبہ مدینے آ رہی ہے، میرے محبوب نے تو فرما دیا، فرمایا کہ تو نے میرے کلے کو نہیں دیکھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ گدے کا نام کیا تھا؟ میرے آقا فرماتے گدے جاؤ تھوڑا سا آدمی کھولا جاؤ، سر ہلاتا ہوا جاتا۔ جس صحابی کا حضور نام لیتے اسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا۔ صحابی باہر آتا، سمجھ جاتا سرکار کی سواری سے بلانے، اور جس کا نام لیتے نہیں پاک رہا، آپ کی سواری آپ کا کرایا اسی کے دروازے پر جاتا، کسی اور دروازے پر۔ لیکن میں اگر کچھ کہہ دوں تو ناراض تو نہیں ہوں گے۔ گل گئے گل جھڑ گئے، گل گئے گل جھڑ گئے، جنگلی دھتورے رہ گئے، عقل والے چل بٹھے، اب بے شعورے رہ گئے۔ اگر یوں کہہ دوں کہ خاص شانتی کلے اسی صحابی کا دروازہ کھٹکھٹاتا جاتا ہے جس کا حضور نام لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کس کا نام لے رہے ہیں؟ واہ واہ واہ، اونٹنی پہچانے سرکار کا مقام پہنچتا ہے، گدا پہچانے کہ کس صحابی کو بلایا جا رہا ہے۔ بلا تشبیہ ہمارا نبی نہیں جانتا تھا علاج کون بنا رہا۔ یہ بھول لگی ہے لوگوں کو، کوئی خاص وجہ ہے آمنہ کے لال سے، ورنہ شرک ہمیشہ شرک ہوتا ہے، شرک ہمیشہ، بدعت ہمیشہ بدعت ہوتی ہے۔ وہ کرے تو بدعت نہ ہو، یہ کرے تو بدعت ہو، یہ قانون۔ سن 1979 کا پاکستان قومی اتحاد کے دور میں داتا خلیل بخش علی حیدری کے دربار سے میلاد کا جلوس نکلا اور تمام مقامی کے فکر جلوس کی قیادت کر کے چل رہے تھے۔ اس وقت شرک کہاں گیا تھا؟ مولانا زندگی میں ایک مرتبہ اگر آپ نے بھی کیا ہے تو شرک نہ بنا، ہم ہمیشہ کرتے رہے تو شرک نہیں کرتے۔
شرک شرک ہی ہوتا ہے. شرک یہ نہیں کہ حرام کی روٹیاں ہوں شوربہ چلتا رہے اوپر روٹی آئے تو کہتے نہیں جو خود آتی ہے اس کو ہمیں دو, ہمیں شریعت کے قائل ہے. بڑا 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 نام شاہبان کی تو غلط لکھا ہے علی جنوسی شوق پر کہ پکڑو سیاسی میدان. کون سا میلاد ہے؟ سیاسی میلاد ہے, لیکن ہم سیاسی میلاد والے نہیں ہیں. ہم نبی کریم سے محبت کرنے والے, پیار کرنے والے, پیار والا میلاد منا رہے ہیں. میرے خیال میں بات رہی تو اگر صبح کسی کا ماتا بن کھا رہا ہو تو اس کو کہہ دینا اچھا وہ منحوس تو بھی تھے. ہمارے مولوی نے تو نام نہیں لکھا تھا, لیکن پتا چلا منحوس تو بھی تھے جن کی نحوست کا بھی ڈبل ہے. نہیں, ہم کسی کو متہم نہیں کرنا چاہتے, ہم سیدھی سادھی بات کرنا چاہتے ہیں. بھائیدہ میلاد منایا کر یہ قبری والے کے ذکر کی بات ہے. تجھے جنت بھی ملے گی, سرکار کی رضا بھی ملے گی, سرکار کی جلوس نکالا نہ چاہتا نہیں. وہ ہجرت کے وقت تھا نا, ولادت کے وقت تو نہیں تھا. ولادت کے وقت صحابی کون سا تھا؟ ولادت کے وقت وہ کون سے صحابی تھے وہ تم بتا دو. صحابی بنے ہی میرے آقا کے 40 سال کی عمر گزارنے کے بعد جب اعرانے تب جا کر صحابی بنے. 2 میلاد پہلے بناتے تھے. اس وقت وہ میلاد منا رہے تھے جنہوں نے منانا. کوئی ججا ہو کر میلاد منا رہا ہے, کوئی رب ہو کے میلاد منا رہا ہے, کوئی خاطر بجلی ہو کے میلاد منا رہا ہے. وہ دور ہوتا تھا. صحابہ کا دور یہ تھا کہ قبری والا مدینے میں آیا تو سرکار کی آمد منائی جا رہی ہے, سرکار کی آمد منائی جا رہی ہے. اس لیے میرے بھائی آج یہ آخری پیغام سن کے جا, جس شخص نے بھی اس پاکیزہ محفل میں حصہ لیا خدا سب کو سرکار کی زیارت نصیب کرے. میرا پیغام یہ ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم پہ یہ جہاں جیت ہے لو قلم پہ. تم محبوب کے کلندر ہو جائے, ہم کلندروں کے میلاد منا رہے ہیں, محبت کا میلاد منا رہے ہیں. جب کبھی والے کے کلندر ہو کر میلاد منا رہے ہیں, ہم جس جگہ کون ہو سکتا ہے, کون کہے ہے کہ دادا او سکندر کون کہتا ہے کہ راؤ سکندر آجا. ساری دنیا سے محمد کا کلندر اللہ تعالیٰ اس بہترین طریقے میراث کی خوشی میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا ہوگا خیر مما یجمعون, مال اکٹھا کر کے رکھنے سے مصطفیٰ کے میراث سے حق کرنا بہتر ہے. آپ کے بابا نام عظیم روحانی والے سے تعلق ہے. میں اس موقع پہ ابھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. حضرت صاحب کے خطاب میں یہ جو تمام آغاز تشریف فرمائے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے دل اس کے مصطفیٰ سے منور ہیں. ہیروں کی مانند چمکتے چمکتے یہ چہرے یہ دل
خطیب پاکستان نے ان کو چمکا کر عشق مصطفیٰ کو ایسا منور کیا ہے، ہر ایک بات چاہے وہ جھنڈے لگانے کی ہو، میلاد منانے کی ہو، نظر سے تقسیم کرنے کی ہو، جلوس میں شرکت کرنے کی ہو، یقیناً اس میں آپ کو سمجھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اب یہ ہمارے لیے ذمہ فکریہ بھی ہے، اور یہ جو اتنا اہتمام کیا جاتا ہے اس کا مقصد صرف لنگر سے کھانا اور تقریر سن کر نعرے لگانا نہیں ہوتا۔ یہ علماء حضرات ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہم لوگ راتوں کو سوتے ہیں، یہ راتوں کو جاگتے ہیں، یہ اسی طرح بیان نہیں ہوگا۔ ان کی زندگیاں گزر گئی اور ان اپنی زندگیاں سب کر دی کہ مصطفیٰ اور اللہ اور رسول کا پیغام سیکھا اور ہم تک پہنچانے کے لیے آپ راتوں کو اٹھ کے یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور ہم تک یہ لوگ پہنچاتے ہیں، ہمیں بیٹھے بیٹھائے یہاں پر یہ باتیں مل جاتی ہیں۔ اب ہمارا کیا فرض کم ہے؟ ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ دعا ہو گئی چلے گئے، بلکہ جس طرح دین کا سلسلہ رہا آج سے آپ لوگ اب یہ میں خصوصی طور پر اس موقع پر قاضی مقصد صاحب کو تعریف پیش کرتا ہوں۔ میں خود بھی یہ محسوس کرتا کہ یہ قرآن پہلے نہیں پڑھا ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے یہ قرآن پہلے رکھ کر ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ 12 ربیع شریف جب آئے اور بڑے ہاتھ میں پہلا جلوس نکل رہا ہے تو ہم آج سے عید کی تیاری کریں، جس طرح کی عید کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ 12 ربیع الاول کو تمام احباب صبح آج سے تیاری کریں کہ ہم نے نئے کپڑے پہننے ہیں، جن کو نئے نہیں ہے دھلے ہوئے صاف سونے کپڑے، اور جس طرح آپ عید میں بچوں کو لے کر جاتے ہیں اسی طرح اپنے بچوں کو تیار کر کے اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، اور جگہوں پر بھی آپ کو یہ بات نہیں رہی جتنی کسی کی بات ہو جائے جانا کسی سے باہر نہیں دینا چاہتا، جو تو ٹھیک ہے جگہ گھروں میں بھی سجے لگائیں، اپنے گھروں کو بھی سجائیں، اپنی گلیوں کو بھی صاف کریں، اور 12 ربیع شریف کو اپنی تین مسجدوں میں کوشش کریں بعد جماعت نماز کر کے، اور اسی طرح صاف نماز پڑھ کر ذکر کرتے ہوئے درود شریف کا ذکر کرتے ہوئے جس طرح جلوس کا بتایا گیا ہے آپ اس ٹائم پر وہاں پر شریک ہوں۔ اور اگر ہمارے یہ جلوس کا اس دفعہ نکلے گا انشاءاللہ آپ جس طرح قبلہ صاحب نے فرمایا اسی طرح شرکت کریں گے تو یہ سفر ضرور وہاں آپ تک پہنچے گی اور آپ یہ محسوس کریں گے خوشی میں جو کچھ میں نے بیان کیا اس طرح تمہارے بیان میں نظر آ رہا ہے۔ گزارش کروں گا حافظ محمد عزیز صاحب سے حافظ نصیر بھائی، ان کی کچھ شاعر ہے جو باغبان اپنا باغ لگاتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، پانی دیتا ہے، گوڈی کرتا ہے، اس کے باغیچے میں جب کوئی ایک پھول بھی کھلتا ہے تو چاہے ایک پھول کھلے یا 10 پھول کھلے وہ پھول ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ حافظ صاحب نے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم یہیں پر ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، میرا یہ خیال تھا کہ شاید بچوں کو نیند بھی آ جاتی ہے اور اللہ کے فضل سے یہیں پر ہے، تو میں صرف خصوصی بات عرض کروں گا حضرت صاحب کی موجودگی میں۔ آج استاد المحترم حضرت علامہ مولانا محمد اسلم چشتی صاحب، دوسرے بچے کا نام ہے محمد نبیل، اور حضرت صاحب میرے پاس موجود ہے، تشریف فرما ہے۔ ہم اہل سنت پر جواب ہے تو اپنے بچوں کو وہاں پر پڑھائیں جہاں پر عشق رسول کی تعلیم مل جائے۔ ابھی حضرت صاحب نے کتنا بیان فرمایا ہے، بچوں کو وہاں پر نہ پڑھائیں جہاں پر گستاخ بنایا جائے، وہاں پر پڑھائیں جہاں پر محبت مصطفیٰ کی تعلیم مل جائے۔ تو میرا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجیں گے، اور جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، دل افروز ساعت بیلا
جن بچوں نے خط شریف کیا ہے ان بچوں کے خط شریف کا ثواب سب تیرے پیارے مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز کے نبی بندوں کا بندے کر کے درود فرما سرکار سلام اس کلام کا عام ذکر و اذکار کا ثواب صحابہ کرام ازواج مطہرات انبیاء کرام اہل بیت اطہار سب کی روح کے کی دربار میں پاس کر کے فرما یا اللہ تعالی عرفان کا ہم ذکر و اذکار کا ثواب قد فعل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات على الآخر لأسلام المؤمن المؤمن فرمان کے علماء کی مدد کو حاضرین میں اور دوستوں نے اس محفل بعد کے اندر میں دیگر معاملات میں حصہ دیا سب کے جو اقارب کی دنیا سے وجہ کرتے ہیں محمد کی ثواب کو پہلے محلہ بالخصوص اسلامیہ معاملین کسی جو اقارب کی دنیا سے وجہ کرتے ہیں سب کو سبھی محمد السلام کو عام لنگر تک سب ثواب کو پیارا پیارا مقام عطا فرما اور موجود ہے ہمیں ایک اور توفیق عطا فرما پورے اعمال فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یا اللہ ہماری زندگی پورے ایمان کے ساتھ موت اور ایمان کے ساتھ قبر میں سرکار کی زیارت ہو تو اللہ تعالیٰ پہچان کی توفیق عطا فرمائے حج کے بعد اللہ کے بعد سے پورا عطا فرما یا رب العالمین اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ سے سرکار کے میلاد کی برکت سے جناب محترم عبداللہ الثانی صاحب ان کو اولاد نبینہ سے نوازنا اور ہمارے طرح تجربہ ہے کہ جو میلاد کی منت مان دیتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے تو میں میلاد کا مناؤں گا اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے سرکار فرماتے ہیں محترم عبداللہ الثانی صاحب کو اولاد مدینہ میں فرما یا اللہ کی اولاد ہے سب کو اولاد فرما اولاد کو ایک برابر یا باقیدہ میلاد کا پارا میں رحمت فرما خیر کی بارش فرما خوش نبی کو توقع فرما وأوفقه إلى الله إن الله لطيف بالعباد صلى الله تعالى على محمد وعلى آله أجمعين برحمتك يا أرحم